ہوا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، فوراً اللہ کے حضور انہوں نے یہ فرمایا کہ اے اللہ میں نے نظر مان لی ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے ما فی بطنی محررن، میرے پیٹ میں جو بھی ہے، سوچ رہی تھی کہ لڑکا ہوگا، اس کو میں آزاد کرتی ہوں، تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، تیرے مسجد کے لیے، بیت المقدس کے لیے وقف کرتی ہوں۔ بتایا گیا کہ ماؤں کے اندر ایسا جذبہ ہونا چاہیے بچوں کے تئیں کہ میرے پیٹ میں جو بچی ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، اے اللہ میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میں دین کا علم اس کو سکھاؤں گی، اچھے اخلاق، اچھی تربیت اس کو کروں گی۔ بچہ پیدا ہوا، لڑکی تھی، بڑی حسرت سے کہنے لگی قال رب انی وضعتها انثى، یہ جملہ ہے قرآن کا، میرے رب لڑکی ہوئی ہے، ولیس الذکر کالانثى، لڑکا لڑکی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تیرے گھر میں جانا تھا، اس کو لڑکا ہونا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی، لڑکی میں نے دیا ہے نا، میں تیری لڑکی کو اپنے گھر کے لیے قبول کرتا ہوں۔ اس سے پتا چلا کہ لڑکیوں کا مرتبہ لڑکوں سے کم نہیں ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کے لیے جو ہمارا قبلہ تھا، اس گھر کے لیے اس بچی کو قبول فرمایا۔ جذبہ ہونا چاہیے اللہ کے حضور پیش کرنے کا کسی چیز کو۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے حسین طریقے سے اس کو قبول فرمایا۔ اور ان کے جو خالو تھے مریم کے، عمران کے بھائی زکریا، ان کی کفالت میں آ گئی۔ حضرت زکریا ان کے خالو جب بھی ان کے کمرے میں جاتے، بیت المقدس کے ایک گوشے میں ایک کمرہ تھا، وہاں رہتی تھی حضرت زکریا، ان کے اوپر نگاہ رکھتے تھے، لڑکی تھی، جب بھی جاتے تو دیکھتے بغیر موسم کے پھل موجود رہتے تھے۔ قال یا مریم ان لک ھذا، میری بچی مریم یہ بغیر موسم کے پھل کدھر سے آ رہے ہیں؟ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ مرد ولی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے عورتیں بھی ولیہ ہو سکتی، عورتیں بھی ولیہ ہو سکتی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ولی سے کرامت کا صدور ہو سکتا، ہم مانتے ہیں ولی سے کرامت کا صدور ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا اختیاری فعل نہیں ہوتا کہ جب ولی چاہے کرامت دکھا دے، وہ تو جادوگر ہوتا ہے جب چاہے اپنا جادو دکھا دے، لیکن ہمیشہ جب ولی چاہے کرامت دکھا دے ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے اس کے ہاتھ پہ کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ولیوں کی کرامت کے بارے میں عقیدہ ہے اہل حدیثوں کا۔ وہ عورت بھی ہو سکتی ہے ولیہ اور مرد بھی ہو سکتا ہے ولی۔ یہی وہ مریم ہے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی شادی نہیں ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پیدا ہوئے۔ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ 4 عورتیں کامل الایمان گزری ہیں، کامل درجے کی گزری ہیں۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ، 4 عورتیں کامل الایمان گزری ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی؟ انجیل۔ تورات کن کو دی گئی تھی؟ حضرت موسیٰ کو۔ لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو تورات کا بھی علم دیا گیا اور انجیل خصوصی طور پر کتاب کی شکل میں دی گئی۔ تورات کا بھی علم تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور انجیل تو دی ہی گئی تھی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ کہہ کر کے فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پوری دنیا کے لیے نہیں تھی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے آئے تھے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لہذا یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں عیسائیت کو پھیلائیں، یہ خود عیسائیت کے مزاج کے خلاف ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، پوری دنیا کے لیے ان کی تعلیم نہیں تھی۔ قرآن حکیم بولتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔
اس کے بعد ایک شبہ کو رفع کیا گیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں شبہ نہ گزرے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو خدا ہو گئے یا اللہ کے بیٹے ہو گئے، ان سے زیادہ عجیب پیدائش تو آدم کی ہے. وہاں تو کم سے کم یہاں ماں ہے، وہاں تو ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم. اچھا ایک نقطہ یہاں مجھے اور معلوم ہوا، بڑا عجیب و غریب نقطہ ہے. اچھا یہ بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ آسمان پر نا، آسمان پر پیدا ہوئے اور پھر جنت میں ڈالے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا تو زمین پر ہوئے لیکن آسمان پر اٹھا لیے گئے. دیکھو دونوں میں مماثلت ہے. ایک اوپر تھا اوپر سے نیچے آیا، اور ایک نیچے تھا نیچے سے اوپر گیا. برابر ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ نیچے بھیجا، ان کو زندہ اوپر اٹھا لیا. اب موت دینے کے لیے دوبارہ پھر دنیا میں بھیجے گا، مریں گے اور پھر ان کی قبر بنے گی اور اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا تو اٹھائے جائیں گے. یہ مماثلت بڑی عجیب ہے جو میرے مطالعے میں آئی. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. وہ بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہو کہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے؟ ایک معاشرتی نقطہ حضرت مریم کی پیدائش کے تعلق سے کہ جب یہ پیدا ہوئی تو قرآن اندازی کی گئی. کوئی کہتا تھا میں اس کی کفالت کروں گا، کوئی کہتا تھا میں اس کی کفالت کروں گا. تو اذ یلقون اقلامہم، جب وہ قلم ڈال رہے تھے قرآن دادی کے لیے، اس کا مطلب ہے کسی اچھے کام کے لیے قرآن دادی کی جا سکتی ہے. اب بہت سارے لڑکے پاس ہو گئے امتحان میں، اب 2 کو انعام دے رہا ہے تو قرآن دادی کے ذریعے 2 کو انعام دے دیا جائے، جس کا نام قرآن میں نکل آئے اس کو. تو اچھے کام کے لیے قرآن دادی کا جواز ہے. ایک بات اور، وَسَمَّيْتُهَا مریم، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا نام مریم رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نام جو ہے پیدائش سے پہلے بھی سوچ لیا جا سکتا ہے کہ میں یہ رکھوں گی، میں یہ رکھوں گا. لیکن عقیقہ کب کریں گے آپ؟ 7ویں دن. نام چاہے پہلے رکھ لیں 7ویں دن سے پہلے، چاہے 7ویں دن کے بعد، نام کبھی بھی رکھ لیں آپ. یا ابھی پیدا نہیں ہوئے اس سے پہلے ہی نام سوچ لیجئے، آپ رکھ لیجئے. تو نام پیدائش سے پہلے بھی رکھ سکتے ہو، پیدا ہونے کے بعد 7 دن سے پہلے بھی رکھ سکتے ہو، 7ویں دن کے بعد بھی رکھ سکتے ہو. لیکن عقیقہ کب کرو گے؟ 7ویں دن ہی عقیقہ ہوگا. اچھا عقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عقیقے میں اور قربانی کے جانور میں فرق نہیں ہے، ایسا ہم لوگ سوچتے ہیں. لیکن جہاں تک میرا مطالعہ ہے، قربانی میں تو بغیر دانت کے جانور قربانی کے قابل نہیں ہوتا، لیکن اس میں دانتا ضروری نہیں ہے. سال بھر کا ہو یا دکھے کہ یہ بکری ہے یا بکرا ہے، ایک دم بچہ بھی نہ ہو، اسے عقیقہ کے لیے اللہ کے حضور پیش کیا جا سکتا ہے. اچھا عقیقہ کیسے کریں گے؟ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذبحوا على اسمه فقولوا اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان. رواه عبد الرزاق في المصنف ورواه البيهقي ورواه ابو يعلى. بيهقي میں بھی ہے، ابو يعلى میں بھی ہے، اور عبد الرزاق مصنف کے اندر بھی لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم عقیقہ کرو اس کے نام پہ تو ایسے کرو، جانور کو لٹائے اور پڑھے بسم اللہ اللہم لک و الیک، اے اللہ یہ تیرا ہی مال ہے اور تیرے حضور میں پیش کیا جا رہا ہے. بسم اللہ اللہم لک و الیک ہذہ عقیقۃ اسلم، ہذہ عقیقۃ خالد، ہذہ عقیقۃ خلیل. یعنی نام عقیقۃ لے کر کے، عقیقۃ پڑھ کر کے آگے اس کا نام لے لیا جائے. یہ طریقہ حدیث میں بتایا گیا ہے. یہ ہے عقیقہ کا طریقہ. نام کبھی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن عقیقہ 7ویں دن کیا جائے، اور عقیقے کا طریقہ یہ بتایا گیا. بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کسی کو جب بخشنے کے لائق دیکھے گا تو اس سے بات کرے گا، اسے دیکھے گا اور پھر اس کو پاک کرے گا. یہ کیا ہے؟ بہت سارے گنہگار ہوں گے، اگر اللہ نے
چاہا کہ ان کو بخش دینا ہے تو بات کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا، چلو بات کرو. اور اللہ جس سے بات کرنے پر راضی ہو جائے تو بندہ عذر معذرت کرے گا، باری تعالیٰ بہت گناہ ہو گیا، بہت غلطی کیا میں مانتا ہوں بہت غلطی ہو. اللہ بات کرنے پر راضی آج ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے اوپر ہو جائے گی. اور جس سے بات ہی کرنے پر راضی نہ ہو، اللہ کتنا بد نصیب انسان ہوگا. وہ گنہگار بڑا خوش نصیب کہ اللہ اس سے بات کرنے پر راضی ہو جائے کہ بندہ عذر و معذرت تو کر سکے. اور جس سے بات ہی کرنے پر راضی نہ ہو، ڈائریکٹ اس کے لیے جہنم ہے. اور بات کرنے پر راضی ہو جائے تو بندے کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اب اللہ مہربان ہو جائے گا. اچھا، بات کرنے کے بعد پھر پردہ ہٹا کر کے اس کے اوپر نظر رحمت کرے گا، دیکھے گا اس کو. اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہوگا، پہلا مرحلہ ہوگا کلام کا، بات کرے گا. دوسرا مرحلہ ہوگا پردہ ہٹا کر کے اس کو دیکھے گا. اور تیسرا مرحلہ ہوگا کہ اسے نورانی غسل دیا جائے، یزکیہم، اسے غسل دیا جائے. اس لیے کہ اب جنت میں جانے کے لیے بالکل پاک صاف ہونا ضروری ہے. اسے ایک حوض کے اوپر غسل دو اور اس کے بعد اسے جنت کے اندر ڈالو. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے اور بڑا عجیب نقطہ اس آیت کریمہ سے میں نکال رہا ہوں. عہد الست کے اندر جب ہم تمام کو چیونٹی کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کی پشت ہمارے بابا سے نکالا تھا اور ہم سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم لوگوں نے کہا تھا بلا، آپ ہمارے رب ہیں. وہی تمام انبیاء کرام جن کو دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجے جانے والا تھا، ان سب سے کہا کہ تم نبی جب بنا کر کے بھیجے جاؤ گے نا، بعد میں آنے والے نبی کے اوپر ایمان لاؤ گے. سب سے آخر میں کون سے نبی آئے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے سب سے عہد لے لیا تھا، قسم لے لی تھی کہ ہر نبی اپنے بعد میں آنے والے نبی کے اوپر ایمان لائے گا. سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لہذا تمام انبیاء کرام کے اوپر لازمی تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے. تمام انبیاء ایمان لائے تو ان کی امتوں کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا تو بدرجہ اولا لازمی قرار پایا. یہ تھا تیسرے پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.